اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اتنی بڑی ذات ہے تو اس سے ہم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ڈائریکٹ جو ہے نا بلا واسطہ جو ہے نا ہم اس سے مانگ نہیں سکتے یا رابطہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی بہت سے لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں اور اس طرح کا لوگوں کا کہنا اور ماننا ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے عقیدہ توحید اور مسلمان، کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور مسلمان کو عقیدہ توحید پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو عقیدہ توحید کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک، ہمیں بنانے والا اور ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ایک رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ مطلب کہ نہ کوئی رازق ہے، نہ مالک ہے، نہ کوئی مطلب کہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر اس چیز سے دور ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرے۔ ہم کسی نفع یا کسی قسم کے بھی فائدے کے لیے اور ہم کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں، یا کسی بھی قسم کے ڈر خوف سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید کا جو مقصد ہے، کہ ہم ہر طرح کے حالات میں ہم نفع کی جو امید ہے اور فائدہ پہنچانے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، اسی کی ذات ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر کسی اور کو بھی کسی اور کے ذریعے بھی فائدہ دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دینا ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی نقصان اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمارا نقصان بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ توحید، اور ہمیں ہر کچھ عطا کرنے والا، عزت ذلت رزق زندگی موت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں نا، جو ہمارے توحید کے عقیدہ میں جو ہمارے خرابیاں آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ جب لوگ دوسرے لوگوں کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو سبب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں، سبب بنائے ہیں اور ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر ان چیزوں کی سے امید وابستہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ یہ توہمات ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز ہم جو ہے نا وہ باندھ کے لٹکا لیں گے، جیسے گاڑی کے پیچھے وہ لٹکا لیتے ہیں جو نظر نہیں لگتی، جوتی اگر لٹکا لیتے ہیں، یہ بھی توہمات میں سے ہے۔ اور جو اکثر لوگ اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، عجیب طرح سے یہ جو عملیات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اللہ کی ذات تو کہتی ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ۔ اللہ کی ذات تو یہی تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، یہ میرے سے رجوع کرے، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، اور کوئی بھی چیز کی اس کو ضرورت ہے تو یہ مجھ سے مانگے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو کام پسند ہے۔ اللہ کی ذات تو دینے والی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے، آپ کو دکھ تکلیف میں بھی اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں، نہ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور انسانوں کو یا کسی اور چیز کو جو ہے نا پوجنا شروع کر دیں، جو کہ خلاف توحید ہے اور شرک میں آتی ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جو ہے نا مطلب کہ جو بھی اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے نا اس سے آپ دور ہو جائیں۔ یہی جو عقیدہ توحید کی یہی جو ہے نا وہ مطلب کہ ڈیمانڈ ہے، جو توحید ہے وہ ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے دور رہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرے، اور ہم اللہ کی ذات تو دیکھیں نا ہماری شہرگ سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اتنی بڑی ذات ہے تو اس سے ہم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ڈائریکٹ جو ہے نا بلا واسطہ جو ہے نا ہم اس سے مانگ نہیں سکتے یا رابطہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی بہت سے لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں اور اس طرح کا لوگوں کا کہنا اور ماننا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے خود کہا ہے کہ اے میرے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز میں ہر آپ غور و فکر کریں، میری نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جب اللہ آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو درمیان میں واسطہ بنانے کی؟ اور آپ تو ڈائریکٹ ہو گئے نا، اللہ کے شہرگ سے زیادہ تو کوئی نزدیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا مقصد ہے اس بات کو کرنے کا کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو؟ اللہ نے کہا تاکہ آپ انسان جو ہے نا وہ کسی اور کو بیچ میں نہ لائے، اللہ کی ذات کے
اور انسان کے درمیان میں کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر کسی چیز کو بھی آپ اللہ کے اور اپنے درمیان لے کے آتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ شرک کا باعث ہے۔ ہاں اللہ نے دیکھیں نا ہمارے اتنے معزز اور اتنے فضیلت والے انبیاء کرام علیہ السلام کو نازل فرمایا، ان کی بہت فضیلت ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی ایک فضیلت ہے۔ اگر ہمیں واسطہ بھی دینا پڑے نا ان کے شرف کا، ان کی فضیلت کا ہم جو ہے نا واسطہ دے کر دعا اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگنی ہم نے، نہ کسی اور کا وسیلہ بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم میرے سے رابطہ کرو، میرے سے رجوع کرو۔ جو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو ہے نازل فرمائے نا، اور جن کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا ہے، تو اللہ نے یہی پیغام پہنچایا کہ اے میرے بندے، میں تجھے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو مجھے پکار، تو مجھے میرے سے رجوع کر۔ مجھے کہ اچھا لگتا ہے کہ میری کوئی عبادت کرنے والا ہو، مجھے یاد کرنے والا ہو۔ تو یہ جو ہے نا جو مقصد ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا سمجھنے والی ہیں، ان چیزوں میں جو ہے نا اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، جن کو ہمیں سمجھ کر جو ہے نا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو شکریہ دوستو، یہ جو ہے نا عقیدہ توحید اور مسلمان کا جو ٹاپک ہے یہ میں نے کور کیا ہے۔ اس میں اگر مزید کوئی کویشچن ہے یا کوئی اس طرح کی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اور شکریہ، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی آپ ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے لیے ویڈیو لے آؤں گا۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔